اگر کسی شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو ان چیزوں کو اس زکوٰۃ سے مائنس کیا جائے گا، نکالا جائے گا، پھر جو ہے اس زکوٰۃ کے حساب کو جوڑا جائے گا۔ اگر پھر وہ بقدر نصاب ہوتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی، ورنہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 1 قرض کو نکالیں گے کہ اگر کسی شخص پر اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، تو پھر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شخص پر قرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرض ہے تو اس کو مائنس کریں گے، اور اگر قرض نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہوگا، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر قرض ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے گا، پھر زکوٰۃ وہ قرض نکال کر دیکھیں گے کہ بھائی اب اس کے پاس کتنا مال بچتا ہے۔ اگر پھر بھی اتنا مال بچتا ہے کہ اب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر جو ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے مبی کا ثمن، یعنی کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے پہلے سے اور وہ اس کے ذمے میں ہے، یعنی اس کو دینے ہیں، وہ دینے واجب ہے تو وہ اس کو بھی نکالے گا۔ اسی طریقے سے جو تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص سے کوئی سامان کھویا جائے، اب جو اس کا تاوان رکھا ہوا ہے اس پر، مثلا 4 آدمیوں نے اس پر کوئی تاوان رکھ دیا ہے، کسی شخص کا کوئی سامان کھویا گیا، اب پنچایت وغیرہ میں بیٹھ کر اس پر کوئی تاوان رکھ دیا ہے تو اب اس تاوان کو بھی نکالا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے کسی آدمی کو زخمی کر دیا ہے، اب زخمی کرنے کے بعد اس پر جو تاوان رکھا جاتا ہے وہ تاوان رکھا گیا تو اب اس کو بھی نکالا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد، چاروں چیزیں نکالنے کے بعد اگر کسی شخص پر 1 ہو یا 2 ہو یا نہ بھی ہو تو یہ مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص پر ہے تو ان چیزوں کو مائنس کیا جائے گا، پھر مائنس کرنے کے بعد پھر اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر پھر بھی اس پر اتنا مال باقی رہتا ہے کہ وہ بقدر نصاب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ تو نہیں ہوگی۔ پھر یہاں پر رک کر ایک چیز اور سمجھ لو، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد یہ ہے کہ جو بندوں کے حق ہیں۔ تو حقوق اللہ اگر کسی شخص کے اوپر ہے، مثلا کسی شخص نے نظر مانی، اور یا اسی طریقے سے یہ سمجھو کہ ایک شخص پر حج فرض ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس مال کی وجہ سے اس پر حج فرض ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ کا بھی نصاب آ گیا، وقت آ گیا، تو اس شخص کو جو ہے زکوٰۃ دینی ہوگی، اس شخص کو جو ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے لا یمنع، کہ زکوٰۃ جو ہے اس سے نہیں رکے گی بلکہ اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے کفارات وغیرہ ہیں، جو یعنی جیسے روزہ، کوئی مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا قسم کا کفارہ، یہ ساری نظر کا کفارہ، تو یہ چیزیں جو ہے زکوٰۃ کو نہیں روکے گی بلکہ اس شخص کو جو ہے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں جو حقوق العباد ہے، یعنی بندے کے جو حق ہے، مثلا ابھی آپ کو بتلایا کسی شخص کو زخمی کر دیا، یا اسی طریقے سے کسی شخص کا کوئی قرضہ ہے کسی پر، تو ان چیزوں کو جو ہے پہلے ادا کیا جائے گا، ان چیزوں کو پہلے ادا کیا جائے گا، کیونکہ بندہ کمزور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی ہے، تو کبھی تو اپنا حق جو ہے پیچھے بھی کر سکتا ہے، لیکن کمزور کو کمزور کا حق دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہے۔ تو ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ جو ہے وہ بھی ادا کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ادا نہیں کرنے ہیں، بلکہ ان کو پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو جو ہے مقدم کریں گے، ان کو پہلے دیں گے۔ وَكُلُّ دَيْنٍ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ، یعنی فتاوی عالمگیری میں ہے، یعنی ہر وہ دین کہ جس کا مطالبہ نہ ہو بندے کی جہت سے، جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے، یعنی میں نے آسان